وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی کہ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ آج بھی یاور ہمیشہ کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیسی ہو شنایا؟ یاور نے اس کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، شنایا نے بیزاری سے جواب دیا۔ تمہارا لیکچر فری ہے تو چلو کینٹین چلیں، یاور نے خوشگوار انداز میں کہا۔ نہیں یاور، میں ابھی بہت بزی ہوں، نہیں چل سکتی، یہ کہہ کر شنایا نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ یاور قرب سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ شنایا لاشاری 5 فٹ 1 انچ کی خوبصورت سی لڑکی، جس سے یونیورسٹی کے سب لوگ محتاط رہتے تھے کیونکہ وہ ایک پولیس والے کی بیٹی تھی۔ یاور کو وہ بہت پسند تھی، مگر شنایا جو کہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی اس سے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ صاحب، اب غلط جگہ دل لگا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیں، یاور کے ملازم اشر نے کہا۔ اشر اس کے باپ کا ملازم تھا، مگر بچپن سے ساتھ رہنے کی وجہ سے یاور نے اسے کبھی ملازم نہ سمجھا بلکہ دوست کی طرح رکھا۔ نہیں ہے اشر، دل کہاں کسی کے بس میں ہوتا ہے، وہ بس مجھے خود ہی اچھی لگی، اس سب میں میرے دل کا کوئی اختیار نہیں، مگر شاید اسے میں پسند نہیں۔ یاور کے لہجے میں اداسی تھی۔ السلام علیکم کنیز بوا، کھانا لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے، شنایا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بیوی جی، کنیز بوا شنایا کی بات سن کر فوراً ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ بوا، بابا ابھی تک گھر نہیں آئے؟ نہیں بیوی جی، صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ضروری کیس ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں، تو دیر ہو جائے گی، آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا۔ ٹھیک ہے، شنایا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ یہ روز کا معمول تھا، لاشاری صاحب اکثر کیس کی وجہ سے گھر دیر سے آتے تھے۔ شنایا لاشاری صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جنہیں انہوں نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد اکیلے پالا تھا۔ وہ ان کے لیے سب سے قیمتی تھی، ان کا ایک اکلوتا رشتہ۔ عالی شان بنگلے کے گراج میں کالے رنگ کی گاڑی داخل ہوئی، تمام گارڈز الرٹ ہو گئے اور یاور خانزادہ اپنی گاڑی سے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ نکلا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کا فون بجا۔ یاور، میرے بچے، تم کب گاؤں آؤ گے؟ اپنی مورے کو کب سے تم نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا؟ طلعت خانزادہ اپنے بیٹے سے ناراضگی سے بولی۔ مورے، یہاں پڑھائی میں مصروف ہوں، جیسے ہی چھٹی آئے گی ہم آپ سے ملنے آئے گا، وہ اپنی پٹھانی انداز میں بولا۔ کھانا کھایا تم نے؟ خانی اپنے بیٹے کی فکر کرتے ہوئے بولی۔ نہیں مورے، ابھی گھر آیا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ طلعت خانزادہ نے اپنے خان کے بارے میں پوچھا۔ بابا میرے خیال سے گھر نہیں ہیں، شاید زمینوں پر گئے ہیں۔ مورے، میں آپ سے فریش ہو کر بات کرتا ہوں، یاور اپنی ماں کو بولا۔ ٹھیک ہے، رب رکھا، خانی نے الوداع کہہ کر فون بند کیا۔ رب رکھا، یاور اپنا فون بند کر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سر، اے ایس پی شاہ میر بھاگتے ہوئے ڈی ایس پی لاشاری کے آفس میں داخل ہوا۔ سر، ایک بری خبر ہے، شاہ میر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے شاہ میر؟ ڈی ایس پی لاشاری نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ سر، کسی اکرم نامی شخص کی لاش ملی ہے پھاٹک کے پاس، اسے کسی نے پٹریوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس کی موت بہت زیادہ بے دردی سے ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی لاشاری نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچی۔ کوئی ثبوت، کوئی نشانی کرائم سین کے پاس سے ملی ہو؟ ڈی ایس پی لاشاری نے اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ سر، لاش کے پاس خون سے ڈیول لکھا ہوا تھا، یہ بھی اس ڈیول نے ہی کیا ہے، شاہ میر نے کہا۔ اف، یہ ڈیول اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اسے اب پکڑنا ہی ہوگا۔ شاہ میر، نفنی نکالو، ہم کرائم سین پر جائیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ پھاٹک پر پہنچے، جگہ جگہ خون کے دھبے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھسیٹ کر اکرم کو یہاں پر لایا ہو اور پھر اسے پٹری سے باندھ دیا ہو۔ اکرم کی لاش مسخ ہو چکی تھی۔ شاہ میر، لاش کو فوراً فورینسک بھجواؤ اور اس ڈیول کے بارے میں ساری معلومات نکلواؤ، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا جلد سے جلد تاکہ اور لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ یس سر، شاہ میر نے سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ بابا، ہم تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس ہی گیا ہے، یاور نے کھانا کھاتے ہوئے عارف خانزادہ کی طرف دیکھا۔ او میرا شیر، میں بھی کیا کروں، زمینوں کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں، ورنہ لوگ کب ڈنڈی مار جائیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ عارف خانزادہ شہر میں اپنے بیٹے یاور کے ساتھ رہتے تھے، ان کی بیگم طلعت خانزادہ گاؤں میں حویلی میں ہی رہتی تھیں۔ یاور یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس لیے وہ شہر میں رہ رہا تھا، جبکہ عارف خانزادہ زمینوں کے معاملات دیکھتے تھے گاؤں میں، مگر وہ رہتے شہر میں ہی تھے، انہیں اپنی بیوی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔
بلکہ میں تو یہ کہوں گا یاور اب تم بھی کاموں میں حصہ لو، زمینوں کو دیکھو، آخر تم نے ہی انہیں سنبھالنا ہے۔ تم نے پڑھائی کی ضد کی تو میں نے تمہیں اجازت دے دی، مگر تم کرو گے وہی جو تمہارا باپ کر رہا ہے۔ سرداری آخر تمہیں ہی سنبھالنی ہے، عارف خانزادہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں جانتا ہوں میں اپنی روایات سے انحراف نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا، یاور نے عزم سے کہا۔ شاباش میرے شیر، مجھے تم سے یہی امید تھی، عارف خانزادہ نے یاور کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ صاحب، ہمارا بندہ اکرم، اس کو مار دیا گیا ہے، اسے پٹریوں سے باندھ کر بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اندھیرے کمرے میں فون سے آواز گونجی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ سر، کسی ڈیول نے۔ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، اکرم نے کہیں اپنا منہ تو نہیں کھول دیا تھا؟ نہیں صاحب، اکرم نے وفاداری کا ثبوت دیا، اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ بہت اچھے، اب ایک کام کرو، یقیناً پولیس تفتیش کر رہی ہوگی، اکرم کے ہمارے ساتھ جو بھی ثبوت ہیں وہ سب مٹا دو، اس کی ہمارے ساتھ کال ریکارڈنگز، کال کانٹیکٹ اور اس کی CCTV فوٹیج کے وہ حویلی میں آتا جاتا تھا، سب کے سب مٹا دو، میں نہیں چاہتا کہ پولیس کو ہم پر شک ہو۔ جی صاحب، ایسا ہی ہوگا، اور اس ڈیول کے بارے میں معلومات نکلواؤ، مقابل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ DSP لاشاری تھکے ہارے گھر آئے تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ کبھی کبھی یہ خاموشی انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ انہیں اپنی بیگم سلمیٰ بہت یاد آتی تھیں، جن سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلمیٰ بیگم کے بعد وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکے، بلکہ شنایا کو ہی اپنی زندگی کا محور بنائے رکھا۔ وہ سیدھا شنایا کے کمرے میں گئے جو معصوم سی بستر پر سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چادر اڑا کر کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سر، پولیس کو اکرم کی لاش مل چکی ہے اور اب وہ ڈیول کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بہت اچھے، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، انہیں ڈیول کو ڈھونڈنے دو، خوار ہونے دو، ذرا انہیں بھی۔ اور اکرم کے صاحب کا کیا حال ہے؟ جی سر، اس نے سب کو اکرم کے نشانات مٹانے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، اب تمہیں اپنے کیے کا ہر انجام بھگتنا ہوگا، ڈیول اپنا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ ایک کال کوٹری جو بدبو سے پھیلی ہوئی تھی، جہاں درجنوں سے زائد لڑکیاں بند تھیں، ہر ایک کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں، مگر ان لوگوں کو ان لڑکیوں پر رحم نہیں آیا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس کی بات پر باہر پہرا دینے والے ہنسنے لگے۔ لگتا ہے نہیں آئی ہو، ارے اسے سمجھاؤ کہ یہاں ایک بار جو قید ہو جائے وہ باہر مر کر ہی نکلتا ہے، پہرے دار نے ہنستے ہوئے کہا۔ کنیز بوا، آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، میں لیٹ ہو گئی ہوں، میرا آج ٹیسٹ ہے۔ شنایا بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اتری۔ بی بی جی، میں نے آپ کو اتنی بار جگایا مگر آپ اٹھی ہی نہیں، کنیز بوا نے معصومیت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا گھر پر آئے تھے رات کو؟ شنایا نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، رات کو بہت دیر سے آئے تھے، اس لیے آپ کو اٹھایا نہیں، اور صبح بھی جلدی چلے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کیس پر کام کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، کنیز بوا نے شنایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ڈرائیور کو کہیں گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ شنایا بھاگتے ہوئے اپنا بیگ لینے گئی۔ وہ کلاس لے کر جیسے ہی باہر نکلی، یاور نے اسے پھر جا لیا۔ کیسی ہیں شنایا آپ؟ یاور نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا کہ شنایا نے کوفت سے آنکھیں گھمائی۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس یاور سے، جہاں وہ جاتی تھی وہ آ جاتا تھا، زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو تم سے مطلب جیسی بھی ہوں میں، شنایا نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ یاور کا چہرہ پل بھر کے لیے مرجھا گیا۔ شنایا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، یاور نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر یاور، میرا اس سب میں ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور شادی کے بارے میں تو ابھی میں نے سوچا ہی نہیں ہے، پلیز اپنا وقت مجھ پر ضائع مت کریں، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے تو آئندہ میرے پیچھے مت آئیے گا، شنایا غصے سے ناک پھیلاتے ہوئے بولی، اور یاور کو لگا کہ کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ یاور کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکا۔ شنایا، مجھے آپ پسند ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جس کو ہم پسند کریں وہ بھی ہمیں پسند کرے، میں آپ کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں اور میں آئندہ اب آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ یاور نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور شنایا شش و پنج میں کھڑی رہ گئی۔ لالا، اب آپ کیا کرو گے؟
اشر بھاگتے ہوئے یاور کے پیچھے آیا۔ کچھ نہیں، بس میں سمجھ چکا ہوں کہ محبت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی بابا نے کہا ہے کہ میں زمینوں پر دھیان دوں، اس لیے اب تمہارا لالا پڑھائی پر اور کاروبار پر دھیان دے گا۔ یاور مسکراتے ہوئے بولا، لالا میری دعا ہے کہ آپ کو بہت چاہنے والی بیوی ملے۔ اشر نے دل سے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، جس پر یاور مسکرایا۔ سر سر ایک اور شخص کا قتل ہو گیا ہے، اس کا نام آصف تھا، اے ایس پی شاہمین نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ تم لوگ آخر کر کیا رہے ہو؟ یہ کیس تو بہت الجھتا جا رہا ہے۔ کیا اس شخص کا اکرم سے کوئی تعلق تھا؟ جی سر، آصف اور اکرم دوست تھے اور آصف کی لاش کے پاس سے ایک انگوٹھی ملی ہے جس پر ڈی کندہ ہے۔ شاہمین نے انگوٹھی ڈی ایس پی کو پکڑائی۔ ڈی مطلب ڈیول۔ نہ جانے کیوں شاہمیر، مجھے لگ رہا ہے یہ ڈیول ہمیں الجھا رہا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجو اور آصف اور اکرم دونوں کی کال ریکارڈز نکلواؤ۔ مجھے ایک ایک ڈیٹیل چاہیے ان دونوں کی۔ سر جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہوا، پولیس کو وہ انگوٹھی مل گئی ہے۔ کیا سر اب آپ پولیس کے سامنے جائیں گے؟ نہیں، ابھی ڈی ایس پی کو تھوڑا اور پریشان ہونے دو، اسے پریشان کر کے بہت مزہ آ رہا ہے۔ پتہ کرو اس ڈی ایس پی کے گھر میں کون کون ہے۔ ہمارے بارے میں اتنی معلومات نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے تو ذرا ہم بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات نکلوائیں۔ ڈیول نے ہنستے ہوئے کہا، جی سر میں ابھی ڈی ایس پی کی معلومات نکلواتا ہوں۔ وہ آدمی ڈیول کی بات پر عمل کرتے ہوئے معلومات نکلوانے کے لیے چلا گیا۔ یاور تم کہاں ہو؟ عارف خان زادہ نے یاور کو فون کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا میں زمینوں پر آیا ہوں مگر آپ تو یہاں تھے ہی نہیں، یاور نے کھیتوں میں چلتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ مجھے ایک ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے میں زمینوں پر آج نہیں گیا، اور اگر تم نے جانا ہی تھا تو مجھے بتا کر تو جاتے، عارف خانزادہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ جی بابا سوری، اصل میں یونیورسٹی کے بعد میں نے سوچا زمینوں کا چکر ہی لگا لوں، آپ کہہ رہے تھے کہ اب میں نے ہی سنبھالنا ہے تو سوچا دلچسپی لینی شروع کر دوں، یاور نے واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، چلو تم گھر آ جاؤ، رات کو کھانا ساتھ کھائیں گے، عارف خانزادہ نے یاور سے کہا۔ جی بابا خدا حافظ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ اشر تمہیں عارف خانزادہ بلا رہے ہیں، ملازم نے آ کر اشر کو اطلاع دی۔ جی، اشر ملازم کے ساتھ عارف خانزادہ کی اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ نامعقول، عارف خانزادہ نے اسے دیکھتے ہی اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ تم ایسے بغیر بتائے یاور کو زمینوں پر لے گئے، اگر وہ کہیں وہاں چلا جاتا جہاں اسے نہیں جانا چاہیے تھا پھر؟ صاحب وہ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انہیں اب اپنے کام میں شامل کر لینا چاہیے۔ اشر نے اپنا ہونٹ کا کونا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، آخر میرا ہی خون ہے، اسے شامل تو کرنا ہی پڑے گا، مگر ہم پلان کے مطابق اسے بتائیں گے، ایسے ہی منہ اٹھا کر اسے مت لے آنا، عارف خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جی صاحب۔ ایک لڑکی اس کال کوٹری میں بالکل کونے میں لگی بیٹھی تھی جس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، نہ جانے اسے کب آزادی نصیب ہونی تھی، ہونی بھی تھی یا نہیں۔ یہاں پر جتنی لڑکیاں آئیں یا تو صرف برباد ہوئیں اور یا پھر انہیں اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں، مگر یہاں سے کوئی انہیں لینے نہیں آیا، وہ بھی اب ہمت ہارتی جا رہی تھی، نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نئی لڑکی جو یہاں آئی تھی، اس نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ نام؟ یہاں پر کسی کو ہمارے نام کی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو ہمارے وجود سے، اس نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے؟ نئی لڑکی نے امید سے پوچھا۔ ہے نا۔ کیا؟ نئی لڑکی نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا۔ موت، جس پر ایک سناٹے دار خاموشی چھا گئی۔ سر اس ڈی ایس پی کی اکلوتی بیٹی ہے شنایا لشاری، ڈی ایس پی کی اس میں جان بستی ہے، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی ہے، باپ زیادہ تر گھر پر نہیں ہوتا، اکیلی ہی ہوتی ہے ملازموں کے ساتھ۔ انٹرسٹنگ، ڈیول مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی ہمارے بہت کام آئے گی، ڈی ایس پی سے اپنی بات ہم اس لڑکی کے ذریعے منوا سکیں گے، اٹھا لو لڑکی کو اور ہمارے مہمان خانے میں لے کر آؤ، ذرا ہم بھی اس کی خاطر مدارت کریں، ڈیول نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو یہاں مجھے؟ جیسے ہی اس کے منہ سے ٹیپ اتاری شنایا نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے بلبل چپ ہو جاؤ، کتنا چیختی ہو تم،
ڈیول نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگانا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی، شنایا نے غرا کر کہا۔ ڈیول نے اپنے آدمی کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ باہر نکل گیا۔ دیکھو لڑکی، جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گی، اور اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور چپ ہو جاؤ۔ خبردار جو مجھے تمہاری آواز آئی۔ تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا۔ میرا نام ڈیول ہے، نام تو سنا ہی ہوگا، جس پر شنایا کا رنگ لمحے میں فک ہوا۔ وہی ڈیول جس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، اور تم نے اتنے معصوم لوگوں کا قتل کیا ہے، شنایا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑی ہی ہوشیار ہو۔ ہاں بھائی، آخر کیوں نہ ہو، پولیس والے کی بیٹی جو ہو۔ اگر میرے بارے میں اتنا معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں انسان کی سانس روکنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگاتا۔ اگر اب تم نے تنگ کیا تو تمہارا بھی وہی حال کروں گا جو باقیوں کا کیا ہے۔ ڈیول اس کا گال تپتپاتے ہوئے چلا گیا اور پیچھے وہ چلاتی رہی، اس لڑکی پر نظر رکھنا، کوئی ہوشیاری نہ کرنے پائے۔ ڈیول نے اپنے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی سر۔ ڈیول کے آدمی نے اسپات میں سر ہلایا۔ یہاں پر اس دن تم زمینوں کا صحیح سے چکر نہیں لگا پائے تھے، آج میں تمہیں اپنے کاروبار کے بارے میں سمجھاؤں گا اور تمہیں زمینوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس کو چلاتے ہیں۔ آخر وقت آ گیا ہے کہ تم میرے کام کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ تم میرے جان نشین ہو، عارف خان زادہ نے اشر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کا ہاتھ بٹا سکوں، یاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات ہوئی نا میرے شیر، ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں زمینوں کے لیے، تو تم یونیورسٹی کے بعد اشر کے ساتھ آ جانا۔ عارف خان زادہ اپنا منہ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ جی بابا، یاور نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اشر پریشانی سے یاور کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ صاحب جی، یہ انچھوئی گلی ہے، ملازم نے انایا کو عارف خان زادہ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ انایا جو کال کوٹری میں کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ آج اس پر یہ قیامت بھی ٹوٹے گی۔ پلیز مجھے جانے دیں، پلیز مجھ پر رحم کریں، انایا نے گڑاتے ہوئے کہا۔ ہے تو پٹاخہ، عارف خان زادہ نے اس کا گال چھوتے ہوئے کہا، جس پر انایا تڑپی۔ اشر، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم زمینوں پر جائیں گے، مگر تم یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یاور نے جھنجھلاتے ہوئے اشر سے پوچھا۔ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا یاور سر کہ ہم کہاں آئے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے۔ اشر یاور کو لیے کال کوٹری کے اندر داخل ہوا اور عارف خان زادہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، اس کو میرے لیے رکھو، لیکن ابھی یہاں سے لے جاؤ، یاور آنے والا ہے، عارف خان زادہ نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چل اٹھ، ملازم نے انایا کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ملازم انایا کو کمرے سے لے کر باہر نکلا، سامنے سے یاور کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو بالکل مرجھائی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، پلیز، میرا کیا قصور ہے؟ وہ اس آدمی کے سامنے منتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، جسے دیکھ کر یاور کو اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوئی اور وہ ملازم اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا۔ یاور کو اچانک گھٹن محسوس ہونے لگی۔ یاور اشر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو عارف خان زادہ کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گیا، وہ اس جگہ پر کیا کر رہے تھے؟ آؤ یاور، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں، عارف خان زادہ نے سگریٹ منہ سے نکال کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کیسی جگہ ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یاور نے حیرانی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں میری جان، سب بتاتا ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ ہاں، تو دنیا کے سامنے ہم زمین کا کام کرتے ہیں، مگر یہاں ہمارا خزانہ ہے، لڑکیوں کو اسمگل کرنا، جس کے اتنے پیسے ملتے ہیں کہ تمہاری سوچ ہے، عارف خان زادہ نے خباثت سے اس کو مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ یاور کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے، اور جو بلبل ہمیں پسند آ جائے اس سے پہلے ہم خود فائدہ لیتے ہیں اور پھر آگے بھیج دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کام کو سمجھو اور میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، عارف خان زادہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یاور کو سانس لینے میں مشکل ہوئی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، یہ کیسا بھیانک سچ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ نہیں میں بابا، میں نہیں کر سکتا یہ، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یاور گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یاور میرے بچے، میری بات سن، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کر لو گے۔ اس ڈیول کے بچے نے میرے بہت سے مدنے مار دیے ہیں،
اس وقت میں تھوڑا کمزور ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، کیا تم اپنے باپ کی مدد نہیں کرو گے؟ یاور کو ایک دم وہ روتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ کس دلدل میں پھنس چکا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ کو اپنی ماں سے روکھا رویہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اتنا عیاش اور بد کردار ہوگا۔ بابا میں یہ نہیں کر سکتا، پلیز آپ مجھ سے کچھ اور کروا لیں، مگر میں یہ نہیں کروں گا، یاور نے کانپتے ہاتھوں سے کہا۔ ایک بار جو یہاں گھس جائے، واپسی کا راستہ اس کے لیے ممکن نہیں، اور اب تم یہاں آ چکے ہو، تمہارے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تو تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو میرے ساتھی بن کر، ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی، اور مجھے اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دھندے کے لیے راستے سے ہٹانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ عارف خانزادہ نے انسانیت کے درجے سے گزرتے ہوئے کہا۔ یاور نے اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا۔ یک دم اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کی مدد کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، یاور نے مضبوط انداز اپناتے ہوئے کہا۔ بولو میرے بچے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس تمہیں اپنے باپ کا ساتھ دینا ہوگا، عارف خانزادہ نے نہایت خوش ہو کر کہا۔ وہ لڑکی جو بھی یہاں سے گئی تھی، مجھے وہ چاہیے، یاور نے بمشکل اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ ارے بس اتنی سی بات، جاؤ جا کر اس لڑکی کو لے کر آؤ، عارف خانزادہ نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے لا کر عنایا کو کمرے میں پھینکا۔ جاؤ اسے لے جاؤ، اب یہ تمہاری، جو کرنا چاہو کر لو، عارف خانزادہ نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اتنی گھٹیا غلیظ بات پر یاور نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی کرب زدہ آنکھوں میں دیکھ کر یاور کو تکلیف ہوئی تھی کہ وہ فوراً عارف خانزادہ سے اس کا مطالبہ کر بیٹھا۔ وہ ڈری سہمی معصوم سی لگی تھی۔ تم اس کمرے میں چلی جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ عنایا ڈر کر اس کمرے میں گئی اور جیسے ہی فریش ہو کر باہر نکلی اور یاور کو کمرے میں دیکھ کر اس کے اوزاں خطا ہو گئے۔ وہ ڈر کر کانپنے لگی، جبکہ یاور نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی کانپ کیوں رہی ہو؟ دیکھو اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یاور نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، مگر عنایا نے ڈر کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یاور گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں کھانے کے لیے بلانے آیا تھا، آ کر کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، عنایا نے اسے نم سی آواز میں کہا۔ جب کھاؤ گی تو بھوک بھی لگ جائے گی۔ یاور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے گیا اور خود اس کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ 24 سال کا نوجوان، ہلکی ہلکی داڑھی، بھوری آنکھیں اور سلیقے سے بال سیٹ ہوئے، وہ لڑکا بہت مہذب سا تھا۔ پہلی بار عنایا نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کھانا کھاؤ، یاور نے اسے خود کو دیکھتے ہوئے فوراً کہا۔ عنایا نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا اپنے حلق کے اندر اڈیلا، اور وہ اس کی حالت دیکھ کر یاور کو افسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے باپ کے ہاتھوں برباد ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد یاور باہر جانے لگا کہ عنایا نے ڈر کے مارے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، اگر وہ لوگ واپس آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ عنایا نے ڈرتے ہوئے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ ریلیکس، میں کہیں نہیں جا رہا، یہاں پر ہی ہوں۔ وہ اسے کاؤچ پر لے آیا اور پانی کا گلاس دیا۔ ویسے تمہاری آنکھوں میں کیا ٹنکی فٹ ہوئی ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ اتنی پیاری آنکھیں ہیں، مگر تم ہمیشہ ان کو بھگا کے ہی رکھتی ہو، یاور نے اس کے آنسو اپنی انگلی پوروں پر چنتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، مگر عنایا نے فوراً اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ یاور بھی ایک دم ہوش میں آیا۔ تم صاحب، شنایا بی بی صبح سے یونیورسٹی گئی تھیں، مگر ابھی تک گھر نہیں آئیں۔ کنیز بوا نے پریشانی سے لاشاری صاحب کو فون کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بوا؟ رات کے 11 بج رہے ہیں اور آپ یہ بات مجھے اب بتا رہی ہیں؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اپنی کسی دوست کے چلی گئی ہو، لاشاری صاحب نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، ان کا فون بھی بند جا رہا ہے، ڈرائیور انہیں لینے یونیورسٹی گیا تھا، مگر وہ یونیورسٹی سے باہر ہی نہیں نکلی، اور گارڈ نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی سے جا چکی ہیں۔ لاشاری صاحب کو صحیح میں پریشانی ہونے لگی، نہ جانے ان کی بیٹی کس حال میں ہوگی۔ شاہمیر، گاڑی نکالو، ہم فوراً شنایا کی یونیورسٹی جائیں گے۔ انہوں نے پوری یونیورسٹی چھان ماری، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، CCTV فوٹیج دیکھی، مگر سب بے سود، شنایا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ لاشاری صاحب کا پریشانی سے BP شوٹ کر گیا اور وہ گرنے لگے کہ شاہمیر نے انہیں سنبھالا اور ہاسپٹل لے کر گیا۔
سر آپ حوصلہ رکھیں، شنایا بیوی مل جائیں گی۔ شامیر، شنایا کے ہر دوست کو کال کرو، ہر اس شخص کو جس سے شنایا ملتی تھی، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ معلوم ہو۔ کیا؟ شنایا غائب ہو گئی ہے؟ مگر کیسے؟ صبح تو میں نے اس کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ نہیں، میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی، مگر وہ یونیورسٹی آئی تھی اور اپنے لیکچرز لے کر یونیورسٹی سے نکل گئی تھی، یاور نے شامیر کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے کچھ پتہ لگتا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، یاور نے کہہ کر فون کاٹا۔ یا اللہ، شنایا کہاں گئی ہوگی؟ کہیں بابا نے اس سے بھی تو نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، شنایا لاشاری انکل کی بیٹی ہے، بابا اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتے، یاور پریشانی میں چکر کاٹ کر بولا۔ انایا جو پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلی تھی، یاور کو کسی لڑکی کے لیے پریشان دیکھ کر چونکی۔ شاید وہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص تھی۔ شنایا جو کب سے اس کمرے میں بھوکی پیاسی بندھی ہوئی تھی، اپنے پاؤں کے پاس سے چاقو نکال کر اس نے اپنی رسیاں کاٹ دیں۔ تبھی دروازے کے پاس کوئی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی آ رہا تھا، اور فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی، اور جیسے ہی ڈیول کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے پیچھے سے اس کے کندھے پر چاقو گھونپ دیا۔ آہ! ڈیول کی سسکی نکلی۔ موقع دیکھ کر شنایا کمرے سے بھاگ گئی، مگر ڈیول کے گارڈ نے اسے جا لیا اور اسے واپس ڈیول کے پاس گھسیٹ کر لے آئے۔ یہ ڈیول کی قید ہے، یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ ڈیول نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اگر آرام سے رہو گی تو سب ٹھیک رہے گا، مگر تم باز نہ آئی۔ اب بھگتو، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی، ڈیول نے غوراتے ہوئے کہا۔ ڈیول نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ کیا کر رہے ہو جنگلی انسان؟ چھوڑو مجھے، شنایا چلائی۔ ابھی پکڑا ہی کہاں ہے، ڈیول معنی خیز انداز میں بولا۔ تم نے جو مجھے یہ زخم دیا ہے، اب تم ہی اس پر مرہم لگاؤ گی۔ سائڈ ٹیبل میں فرسٹ ایڈ پڑا ہے، جاؤ لے کر آؤ اور میری پٹی کرو، ڈیول نے کہہ کر اس کا بازو چھوڑا۔ میں نہیں کروں گی، تمہاری نوکر نہیں ہوں، بس مجھے میرے گھر جانے دو، شنایا غصے سے چلائی کہ ڈیول نے اپنی جیب سے گن نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھی، اور شنایا لرز کر رہ گئی۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ کا ڈبہ اٹھا کر لائی اور ڈیول کی پٹی کرنے لگی۔ ڈیول نے اپنی شرٹ اتاری تو اس کے جسم پر کئی نشان تھے، جسے دیکھ کر شنایا کانپ کر رہ گئی۔ شنایا نے چپ چاپ اس کی مرہم پٹی کر دی۔ ڈیول اٹھ کر جانے لگا جب شنایا نے اس سے پیچھے سے آواز دی۔ کون ہو آخر تم؟ جتنا جانتی ہو میرے بارے میں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اس سے زیادہ جاننا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، ڈیول کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یاور اسے ناشتے کے لیے بلانے آیا تو اسے کھڑکی کے پاس گمسم سا دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یاور نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے اس کے چہرے کو حصار میں لے کر پوچھا۔ انایا، انایا نے دبی آواز میں کہا۔ کافی پیارا نام ہے۔ انایا، تم اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آ سکوں، یاور نے فکر مندی سے کہا۔ کیوں؟ آپ مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ انایا نے نم آواز سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مطلب تم بھی اپنے گھر جانا چاہتی ہوگی، آخر ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتی، یاور نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اس آدمی نے سب کو ختم کر دیا، میرے پاس کوئی نہیں بچا، اور آپ بھی تو اسی انسان کے بیٹے ہیں، آپ میری اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ انایا نے نم لہجے میں کہا، جبکہ یاور کو شرمندگی اور افسوس نے آ گھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی کیسے مدد کرے۔ ناشتہ کر لو آ کر، پھر مجھے کہیں جانا ہے، یاور نے مصروف انداز میں کہا۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، انایا نے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا۔ انایا، میں سارا دن یہاں نہیں رہ سکتا، میری یونیورسٹی ہے، میں تمہارے لیے کسی میٹ کا انتظام کر دوں گا جو تمہارا خیال رکھے گی، یاور نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی نہیں چاہیے، آپ بھی چلے جائیں، ہر کوئی مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، انایا نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ریلیکس انایا، ریلیکس، یاور نے اسے سنبھالنا چاہا مگر اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ یاور کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا چونکہ وہ بہت برے ٹراما سے گزری تھی۔ سر، ہر جگہ چھان ماری ہے مگر شنایا میڈم کا کہیں پتہ نہیں ہے، شامیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، نہ جانے میری بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور تم لوگ صرف مفت کی تنخواہ لینے کے جوگے ہو۔ سر، ہو سکتا ہے جس نے میڈم کو اغوا کیا ہو وہ ضرور تاوان کے لیے فون کرے گا، شامیر نے اپنا مدعا بیان کیا۔ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بیٹی فوراً چاہیے۔ یاور نے گھر میں ایک ملازمہ انایا کے لیے رکھ دی تھی اور وہ اپارٹمنٹ میں اب کم آتا تھا۔
وہ ملازمت سے عنایا کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ 1 ہفتے کے بعد اپارٹمنٹ میں آیا تھا تاکہ ملازمہ کو پیسے دے سکے اور عنایا کا حال چال پوچھ لے، جبکہ عنایا یاور کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب کہاں چلے گئے تھے؟ عنایا نے روتے ہوئے پوچھا۔ عنایا، سمرین وہ ہے نا تمہاری دیکھ بھال کے لیے؟ میں سمرین بوا کی نہیں، آپ کی بات کر رہی ہوں۔ اب آپ کیوں نہیں رہتے یہاں؟ کیا میں نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں میں موٹے آنسو لیے پوچھ بیٹھی اور یاور کو لگا کہ اس کا دل اس کے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ یاور نے فوراً نظریں پھیری۔ سمرین بوا کچن میں کام کر رہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یونیورسٹی جاتا ہوں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، یاور گھبرا کر بولا۔ تو وہ کام آپ یہاں سے بھی تو جا کر سکتے ہیں، مگر آپ تو یہاں آتے ہی نہیں ہیں، عنایا نے نم لہجے میں کہا۔ عنایا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یاور نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں رہ سکتے یہاں پر؟ عنایا نے اس کا بازو پکڑ کر امید سے پوچھا۔ کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں اور ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور میں نے سمرین بوا کو تمہارے پاس تمہارا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے، یاور نے کہا۔ تو بن جائے نا میرے محرم، تھام لے میرا ہاتھ۔ کیا تھامیں گے آپ میرا ہاتھ؟ عنایا کے آنسو اس کے گال پر لڑکے اور وہ امید لیے یاور سے پوچھ بیٹھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ڈیول غصے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے میرے گھر جانے دو، شنایا چیخ کر بولی۔ میرا دماغ کھانا بند کرو، لڑکی چپ چاپ کھانا کھا لو، ڈیول غصے سے بولا۔ اگر نہ کھاؤں تو؟ شنایا نے اس سے پوچھا۔ تو بھاڑ میں جاؤ، ڈیول غصے سے کمرے سے نکلنے لگا کہ شنایا بیچ میں آ گئی۔ آخر کون ہو تم اور کیوں ہو ایسے؟ لاشاری، اگر اپنی بیٹی چاہتے ہو تو میری بتائی ہوئی جگہ پر آ جاؤ، اور ہوشیاری کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مقابل نے اپنی بات کہہ کر فون کاٹ دیا۔ یاور کو اپنے دل کی دنیا تہہ بالا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بولے، دیں جواب، کیا آپ تھامیں گے میرا ہاتھ؟ عنایا نے یاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ فوراً یاور نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اگر ایک بار میری زندگی میں شامل ہو گئی تو پھر میرے سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، جس پر عنایا نے نظر جھکا دی اور یاور مسکرانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی اور گواہوں کی موجودگی میں وہ عنایا یاور خانزادہ بن چکی تھی۔ یاور کمرے میں آیا تو وہ لال چنری سر پر اوڑھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یاور نے بیڈ پر بیٹھتے عنایا کا ہاتھ تھاما اور اس پر بوسہ دیا۔ عنایا، میں تمہاری پچھلی تکلیفوں کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنے والی زندگی میں خوشیاں بھر دوں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ یاور نے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا، جس پر عنایا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ شرم کے مارے وہ آنکھیں ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس پر یاور اس کی حیا دیکھ کر دل سے مسکرایا اور ان دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شنایا، میری بچی، یہ ایک سنسان بلڈنگ تھی جہاں پر ڈیول نے ڈی ایس پی لاشاری کو بلایا تھا۔ شنایا لاشاری صاحب کے گلے لگ کر رو دی۔ ڈیول کو دیکھتے ہی لاشاری صاحب نے اپنے آفیسرز کو اشارہ کیا اور وہ سب ڈیول کو بندوقوں سے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا تو ابھی تمہارے وجود کو گولیوں سے بھون دیتا، مگر میں قانون کو ہاتھ میں لینے والا شخص نہیں ہوں۔ شامیر، اس شخص کو لے کر موبائل میں بیٹھو۔ شامیر اور اس کی ٹیم ڈیول کو لے کر جانے لگے کہ شنایا فوراً سے باپ کو دیکھ کر بولی، بابا پلیز ایسے نہ کریں، اس کی ایک بار بات تو سن لیں، اس نے وہ سب کسی وجہ سے کیا تھا، اور دیکھیں میں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک کھڑی ہوں، اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شنایا باپ سے التجا کر کے بولی، اور شنایا کی بات مان کر لاشاری صاحب ڈیول کو لے کر بات کرنے کے لیے چلے گئے اور شنایا بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کیوں ہو ایسے؟ جب شنایا نے اس سے پوچھا تو ڈیول نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرا نام تبریز لغاری ہے، میرے ماں باپ نہیں تھے اور چچا نے جائیداد پر قبضہ کر کے مجھے اور میری بہن کو گھر سے نکال دیا۔ بہت مشکل سے مزدوری اور محنت کر کے میں اپنی اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ میری بہن بہت خوبصورت اور بہت معصوم تھی، مگر ایک دن ایک شیطان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ عارف خانزادہ، وہ کمینہ، اس نے میری بہن کو اپنے بندوں کے ذریعے اغوا کروا لیا۔ اکرم اور آصف اس کے بندے تھے جنہوں نے میری بہن کو اغوا کیا اور مجھے گولی مار کر چلے گئے۔ انہیں لگا کہ میں مر گیا، مگر اللہ نے میری زندگی لکھی تھی اور میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے واپس آیا۔ میرے پاس میرا واحد رشتہ میری بہن ہی تھی اور ان ظالموں نے اس سے بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں چیخا چلایا مگر کسی نے میرے درد کی پرواہ نہیں کی۔ تبریز کی آنکھوں سے آنسو لڑکا، جسے دیکھ کر شنایا کے دل میں تکلیف ہوئی۔ مجھے کیوں کڈنیپ کیا؟
شنایا نے اس سے سوال کیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عارف خانزادہ بہت طاقتور ہے، میں اس کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ لاشاری صاحب کی قیمتی شے تم ہو، تمہارے ذریعے میں ان سے کام لے سکتا ہوں، اپنے پلان میں شامل کر سکتا ہوں۔ تبریز نے تکلیف سے کہا، میں نے سب سے زیادہ پیار اپنی بہن سے کیا تھا، اور اس دنیا کے ظالم لوگوں نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچے تو وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ تبریز نے سرخ نگاہوں سے شنایا کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر شنایا لرز کر رہ گئی۔ تم فکر مت کرو، ہم تمہاری بہن کو ڈھونڈ لیں گے، شنایا نے تبریز کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جس پر تبریز کو ایک انوکھا سا احساس ہوا، اور یہ احساس دونوں کے لیے ہی نیا تھا۔ مگر اس سب میں میری بیٹی کو تم نے کیوں اغوا کیا؟ تم یہ بات مجھ سے ایسے بھی کہہ سکتے تھے، پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروا سکتے تھے، جس پر تبریز نے کھوکھلا قہقہہ لگایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پولیس والے عارف خانزادہ کے خلاف رپورٹ لکھواتے؟ اس کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ رشوت لینے والے اس کے لیے FIR تو کیا، اس کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے۔ اس پر لاشاری صاحب ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری بہن کو ڈھونڈنے میں آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ تبریز نے سخت نگاہوں سے پوچھا۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیٹی 2 دن کے لیے غائب تھی، تو سوچیں میری بہن کتنے عرصے سے غائب ہے، مجھ پر کیا بیتی ہے۔ لاشاری صاحب نے ایک پل کے لیے اپنی بیٹی شنایا کو دیکھا، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ وہ 2 دن میں اس کے لیے اس قدر پریشان ہوئے تھے، تو سامنے والے کا دکھ تو ان سے بھی بڑا تھا۔ ٹھیک ہے تبریز، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر ہمیں اس عارف خانزادہ کے خلاف ثبوت چاہیے ہوں گے۔ ہم اسے ایسے ہی اس پر FIR نہیں کاٹ سکتے، تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا، جس پر تبریز نے سر ہلایا۔ شنایا، تم عارف خانزادہ کے بیٹے یاور خانزادہ کو تو جانتی ہو نا، تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ لاشاری صاحب نے شنایا سے پوچھا۔ جی بابا، مگر ہماری آخری ملاقات اچھی نہیں رہی، شنایا نے تبریز سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ لاشاری صاحب نے پوچھا۔ بابا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا اور مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں تھا، تو میں نے اسے منع کر دیا اور کافی ذلیل بھی کیا تھا، شنایا نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا، جس پر تبریز نے اپنی مٹھی سخت کی۔ بیٹا، جو ہوا سو ہوا، لیکن ابھی ہمیں پلان پر عمل کرنا ہے، اس لیے تم یاور سے ملو اور معلوم کرو کہ وہ کس طرح کا شخص ہے، کیا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ لاشاری صاحب نے شنایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا۔ یاور، یاور، شنایا بھاگتی ہوئی یاور کے پیچھے آئی۔ یاور جو یونیورسٹی سے نکل رہا تھا، شنایا کی آواز پر رک گیا۔ ارے شنایا، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ یاور نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں نا اس دن اپنی دوست کے گھر تھی، تو بابا کو پتہ نہیں تھا، تو پھر پریشان ہو گئے تھوڑے سے، یاور نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تم جا رہے ہو؟ شنایا نے یاور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یاور نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، مگر تم تو اتنی جلدی نہیں جاتے، خیریت؟ جس پر یاور ہلکا سا مسکرایا۔ اب وہ کیسے بتاتا کہ اس کی بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی واپس جانا چاہتا تھا۔ ہاں خیریت ہے سب، یاور نے شنایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو 1 کپ کافی پی لیں، شنایا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کتنا مشکل تھا، ایک وقت تھا جب اس نے پوچھا تھا تو شنایا نے اس کے منہ پر بے عزتی کر دی تھی۔ ایکچولی انایا، میں تھوڑا بزی ہوں، پھر کبھی صحیح، یاور کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور شنایا نے کونے میں چھپے ہوئے تبریز کو تھمز ڈاؤن کا اشارہ دیا۔ تبریز اور شاہمیر نے یاور کا پیچھا کیا اور وہ اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچے۔ تبریز نے شاہمیر کو اور اس کی ٹیم کو اپارٹمنٹ پر نظر رکھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد یاور اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا اور عارف خانزادہ کے اڈے پر گیا۔ انہوں نے خاص اسے بلایا تھا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ یاور نے عارف خانزادہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ 2 دن بعد لڑکیوں کی شپمنٹ جا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا تھا کہ تم بھی سیکھو کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، عارف خانزادہ نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، جس پر یاور نے اپنا پہلو بدلا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اشر اسے لے کر اس کال کوٹری میں گیا جہاں بہت زیادہ تعداد میں لڑکیاں تھیں۔ یاور نے جھرجھری لی۔ ایسا ہی حال اس کی انایا کا بھی تھا جب وہ یہاں پر تھی۔ اشر، تجھے بھی ذرا شرم نہیں آتی؟ تو کیسے بابا کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ یاور نے افسوس سے اپنے دوست اشر کو کہا۔ یاور، یہی زندگی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اسی کی ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے دنیا اسے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اشر نے تن کر کہا، جس پر یاور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ان سب کے ذہن نہیں بدل سکتا تھا، اور خود وہ ایسا کام کر نہیں سکتا تھا۔
यावर परेशानी में घर में दाखिल हुआ तो अनाया ने उसका इस्तकबाल किया। नीले रंग के शलवार कमीज़ में वो निखरी निखरी सी लग रही थी, जिसे देखकर यावर के असाब ढीले पड़े। उसने खींचकर अनाया को अपने सीने से लगाया और उसके सर पर बोसा दिया, जिस पर अनाया झेप गई। आप खाना खा लें, समरीन बुआ ने खाना बना दिया। मुझे भूख नहीं है, मुझे तो अपनी बीवी को देखना है। यावर उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों सोफ़े पर बैठे हुए थे और यावर उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। यावर, आपने मुझे क्यों चुना? अचानक अनाया के सवाल पर वो हैरान हुआ। क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी, यावर ने मुस्कुराकर कहा। मगर ऐसी लड़की जो अगवा हुई हो। और अनाया की आवाज़ रुंध गई। मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हारे साथ बुरा करने वाले भी तो मेरे अपने ही हैं, यावर ने अपनी आंखें मीच कर कहा, और आंसू का कतरा उसके आंख के किनारे से बह गया। आप बार बार ख़ुद को कसूरवार मत समझा करें। आप अपने बाबा जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मैंने आपको निकाह का क्यों कहा था? अनाया ने यावर का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। क्यों कहा था? यावर ने उसकी थोड़ी पकड़ कर पूछा। क्योंकि मैं वहाँ जब तक रही, एक से एक दरिंदा ही था वहाँ, लेकिन आप वो वाहिद शख्स थे जो मुझे वहाँ से निकाल कर लाए और मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे अंदर एतमाद पैदा किया, मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा, मुझे इज़्ज़त दी। और औरत को जीतने का तरीका यही है कि जब मर्द उसे इज़्ज़त देता है तो वो औरत को पा लेता है। अनाया यावर के हाथ पर बोसा देते हुए बोली। अनाया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बाकी लड़कियों को बाबा आगे भेज रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे अपने ही बाबा के ख़िलाफ़ कदम उठाऊं। मैं जब जब ये सोचता हूं मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता। यावर अनाया की गोद में सर रखते हुए बोला। मैं उन लड़कियों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे अपने बाप के ख़िलाफ़ जाऊँ? यावर ने अनाया की उंगलियाँ अपनी आँखों पर रखते हुए कहा। अनाया की उंगलियाँ अपनी आँखों पर रखते हुए कहा। यावर, जुल्म करने वाला कोई भी हो, वो जुल्म ही रहता है, और अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। आप ये सोचें कि इन सब लड़कियों की जगह अगर मैं होती तो? अनाया प्लीज़, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, यावर ने फ़ौरन उसको अपने सीने से लगाते हुए कहा। लेकिन यावर, आपको एक कदम लेना पड़ेगा। कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ उस फ़ैसले से जुड़ी हैं। अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो सब बर्बाद हो जाएगा, और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। ये लड़कियाँ जाएंगी तो और लड़कियाँ आएंगी, और उनका भी ऐसे ही सौदा होगा। अनाया ने यावर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम सही कह रही हो। वैसे भी आरिफ खानज़ादा मेरा बाप कहलाने के लायक नहीं रहा। वो इंसानियत के दर्जे से गिर चुका है, और हर किसी को अपने किए का एक हिसाब देना ही होता है, इस ज़िंदगी में भी और उस ज़िंदगी में भी। शुक्रिया मेरी जान, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, यावर ने उसके दोनों हाथों को चूमते हुए कहा। अरे अच्छा हुआ यावर तुम आ गए। बस लड़कियां तैयार हैं, जहाज़ भी आने वाला है, और फिर लड़कियों की शिपमेंट कर दी जाएगी, आरिफ खानज़ादा ने खुश होते हुए कहा। क्या बात है बाबा, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या, तुम्हें पता भी है लड़कियों के बदले कितनी ज़्यादा रकम मिल रही है। एक लड़की के बदले 2 करोड़, आरिफ खानज़ादा ने मकरू लहजे में कहा, जिस पर यावर अफसोस ही करता रह गया। कुछ लोगों की फितरत नहीं बदलती, और आरिफ खानज़ादा उन्हीं में लोगों में से था जो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। समंदर के किनारे जैसे ही आरिफ खानज़ादा और उसके लोग लड़कियों को लेकर पहुंचे थे, एकदम से फायरिंग शुरू हो गई। आरिफ खानज़ादा और उसके लोग घबरा गए। अशर, लड़कियों को लेकर फ़ौरन समंदर की तरफ भेजो। यावर, तुम गाड़ी घुमाओ, आरिफ खानज़ादा ने परेशानी से कहा, जबकि यावर ने फ़ौरन गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतर गया, जिस पर आरिफ खानज़ादा हैरत से यावर को देखने लगे। आपका खेल ख़त्म बाबा, बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर ली आपने, मगर अब और नहीं। यावर ने सारे सबूत डीएसपी लाशारी को दे दिए थे। वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता था। आरिफ खानज़ादा, यू आर अंडर अरेस्ट। डीएसपी लाशारी ने आरिफ खानज़ादा को गाड़ी में से निकाल कर हथकड़ी लगाई और उसके सारे बंदूकों को गिरफ़्तार कर लिया गया। लड़कियों को पुलिस ने अपनी हिफाजत में ले लिया। तबरेज़ बेचैनी से उन लड़कियों में अपनी बहन को ढूंढ रहा था, मगर उसे अपनी बहन दिखी ही नहीं। तबरेज़, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है, लाशारी साहब ने तबरेज़ को आवाज़ दी, जिस पर तबरेज़ ने हैरानी से लाशारी साहब को देखा। तो कहाँ है मेरी बहन? आज आने में आपने इतनी देर लगा दी, मैं कब से। अनाया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़े के बाहर यावर के साथ खड़े वजूद को देखकर वो मुंजमिद हो गई। भाई! अनाया, मेरी बहन, दोनों बहन भाई एक दूसरे से लिपट कर रो दिए। भाई, उन्होंने तो आपको गोली मार दी थी, फिर कैसे? अनाया रोते हुए बोली। मैं बच गया था अनाया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए बचा लिया था।
تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں نارمل ہوئے تو سب لاؤنج میں بیٹھے چائے کا انتظار کرنے لگے جو سمرن بوا بنا رہی تھی۔ عنایا نے تبریز کو بتایا کہ کیسے یاور نے اسے عارف خانزادہ کے چنگل سے بچایا اور اپنے نکاح میں لے کر عزت دی۔ تبریز نے یاور کو کھڑے ہو کر گلے لگایا۔ یاور، میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ تم نے میری بہن کی حفاظت کی جب میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ چائے سرو کرتے ہوئے جان بوجھ کے شنایا نے چائے تبریز کے اوپر گرا دی۔ تبریز اپنی شرٹ صاف کر کے واش روم سے نکلا تو شنایا نے اسے جا لیا۔ اب تو تمہاری بہن بھی مل گئی ہے، اب آگے کیا خیال ہے؟ شنایا اس کے آگے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میری بہن مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، تبریز نے ناسمجھی سے بولا۔ جی نہیں، میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں، شنایا نے آنکھیں گول گھماتے ہوئے کہا، جس پر تبریز ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں شادی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی لڑکی ملی ہی نہیں، تبریز نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ شرم نہیں آتی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے؟ شنایا نے اترا کر کہا۔ پسندیدہ عورت؟ کون؟ تبریز نے شنایا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ مت بھولو مسٹر تبریز، تم میرے سامنے اپنی بہن کی کہانی سناتے ہوئے روئے تھے، اور مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی روتا ہے، تو اس حوالے سے میں تمہاری پسندیدہ عورت ہی ہوئی نا؟ اوہ اچھا، تبریز نے شنایا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں سوچ لو، بابا سے میرے رشتے کی بات کرنی ہے کہ نہیں، ورنہ بابا شاہمیر کو اپنا داماد بنانے کے لیے سوچے بیٹھے ہیں، شنایا نے پریشانی سے کہا، جس پر تبریز دل ملا کر رہ گیا۔ وہ شاہمیر؟ دیکھتا ہوں کیسے وہ تم سے شادی کرتا ہے، اس سے پہلے میں لاشاری صاحب سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، جس پہ شنایا مسکرا